على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً درس قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ کئی سال سے جاری ہے. اس درس میں درس قرآن، درس حدیث اور فقہی مسائل کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. آج کی نشست میں سیاہ ستہ کی دو عظیم افضل کتب حدیث صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں موجود حدیث پر گفتگو ہوگی. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں باپ اور بیٹے صحابی ہیں. حضرت عبداللہ اپنے والد سے حدیث روایت کر رہے ہیں، یعنی ابی اوفا سے حدیث روایت کر رہے ہیں. وعن عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتہم قال اللہم صلی علی آل فلاں فاتاہ ابی بصدقتہ فقال اللہم صلی اللہ علیہ آل ابی اوفا صلی اللہ علیہ آل ابی اوفا. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی قوم اپنا صدقہ لاتی تو آپ فرماتے الہی فلاں کی اولاد پر رحمت نازل فرما. میرے والد اپنا صدقہ لائے تو آپ نے فرمایا الہی ابی اوفا کی اولاد پر رحمت کر. یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہوا. اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن ابی اوفا، عبداللہ بھی صحابی ہیں، ابی اوفا بھی صحابی ہیں، اور یہ شرف ہے باپ بیٹا دونوں کے لیے. کبھی کبھی صحابہ میں ایسا بھی ہے کہ بیٹا صحابی ہے اور باپ مسلمان نہیں ہے، جیسا کہ ابو جہل کے بیٹے کی مثال ہے کہ ابو جہل تو کافر رہا، مشرک رہا، اور بیٹا اکرمہ مسلمان ہوئے، صحابی بھی بنے. ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ مثالیں بھی بہت اعلیٰ ہیں کہ بیک وقت باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، دونوں کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا ہے. اور صحابیت کا شرف بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر
کوئی مسلمان چاہے وہ اپنی تقوی، اپنی پرہیزگاری میں، اپنی عبادت و ریاضت میں کتنا ہی بلند و بالا ہو، مگر ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، صحابی کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہے، مستقل اور مضبوط عقیدہ، کہ صحابی غیر صحابی سے افضل ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کسی کے لیے کہ باپ بھی صحابی ہو اور بیٹا بھی صحابی ہو۔ چنانچہ یہاں وہی بات ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا صحابی بھی ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ واقعہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں مل رہا ہے۔ یہ حدیث دونوں افضل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ شروع میں نے ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103، جس میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کر لیں، تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، جس سے آپ ان کو ستھرا اور پاکیزہ بنا دیں گے اور ان کے حق میں رحمت کی دعا فرمائیں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا سکون ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آیت شریفہ سورۃ توبہ کی بتائی۔ اب یہ حدیث شریفہ میں اسی آیت کے حوالے سے یہ واقعہ موجود ہے، اور جیسا کہ آپ نے سنا حدیث کا ترجمہ کہ حضرت عبداللہ جو ایسے صحابی ہیں کہ غزوات میں بھی شریک رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بڑا شرف صحبت کا، حضور کی خدمت کا ان کو اللہ نے نصیب فرمایا، یہ بڑا شرف ہے۔ پھر اب حدیث میں جو دعا آ رہی ہے یہ تو نبی کی دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول جس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، زبان مبارکہ سے دعا کر دے، پھر شک کیا رہ جاتا ہے؟ اس کی بخشش میں بھی، اس کی مغفرت میں بھی، اس کی بہتری میں بھی کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جب کوئی قوم اپنا صدقہ لاتی، یعنی اپنی زکوٰۃ لاتی، تو آپ فرماتے الہی فلاں کی اولاد پر رحمت نازل کر۔ یعنی جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی زکوٰۃ لاتے، اب اپنی زکوٰۃ لانے کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ حضور نہیں لیتے اپنے لیے، حضور کے ذریعے سے زکوٰۃ تقسیم ہوا کرتی تھی۔ جیسے آج بھی لوگ علماء اور مشائخ کے پاس اپنی زکوٰۃ جمع کراتے ہیں کہ آپ تقسیم کر دیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہمیں یہ اجر ثواب بھی ملے گا کہ ہم نے آپ کے ہاتھوں سے تقسیم کروائی، تو یہ ہمیں شرف ملے گا، یہ ہمیں سعادت ملے گی۔ تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام صدقات سے مراد صدقہ واجبہ
دو قسم کے صدقات ہوتے ہیں، ایک کو صدقہ واجبہ کہا جاتا ہے، ایک کو صدقہ نافلہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور صدقہ نافلہ کبھی بھی کوئی خیرات کر رہا ہو اور صدقہ کی نیت سے کر رہا ہو، وہ صدقہ نافلہ کہلائے گی، یعنی وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے زکوٰۃ اور خیرات دونوں میں فرق ہے، دونوں کا حکم بھی الگ ہے۔ زکوٰۃ میں تو آپ کو شرع کا خیال رکھنا پڑتا ہے، نصاب کے برابر زکوٰۃ تقسیم کرنی پڑتی ہے۔ خیرات میں ایسا نہیں ہوتا، خیرات میں آپ کی مرضی پر ہے، زکوٰۃ میں آپ کی مرضی نہیں چلتی۔ اس میں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کتنا مال ہے زکوٰۃ کا، کتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے، اس میں آپ کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ خیرات آپ کی مرضی پر ہوتی ہے، 1 دے دو، 1000 دے دو، 1 کروڑ دے دو، 1 لاکھ دے دو، وہ خیرات ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر، وہ صدقہ نافلہ ہے۔ اور صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے، پھر اس میں بھی 2 قسم کی زکوٰتیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری زکوٰۃ جن کے لیے اللہ کے رسول نے عاملین کو مقرر فرمایا تھا، عاملین کا ذکر قرآن میں بھی ہے، زکوٰۃ کو وصول کرنے والے۔ جیسے کسی بندے کو ڈیوٹی لگائی جائے کہ آپ جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، جمع کراؤ تقسیم کرنے کے لیے، جیسے بیت المال میں جمع کراؤ۔ تو وہ جو عاملین ہوتے ہیں وہ کون سی زکوٰۃ جا کر لیتے ہیں؟ جو نظر آ رہی ہے، جانور نظر آ رہے ہیں، یا کوئی زرعی اراضی نظر آ رہی ہے، کھیتی باڑی نظر آ رہی ہے، مویشی اور پھل نظر آ رہے ہیں، یہ ظاہری زکوٰۃ ہے، نظر آ رہی ہے، وہ عاملین وصول کرتے ہیں۔ اور ایک ہے باطنی زکوٰۃ، جو بندہ سامنے نہیں رکھتا، سونا چاندی روپیہ پیسہ، یہ بندہ ایسا سامنے تو نہیں رکھتا نا، کہیں چھپا کر رکھتا ہے، چوری نہ ہو جائے، کوئی چھین نہ لے، وہ باطنی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہاں حدیث میں جو ذکر آ رہا ہے کہ جب کوئی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا صدقہ لاتی تو وہ کون سا صدقہ؟ محدثین نے فرمایا وہ باطنی صدقہ ہے، جو ان کے پاس گھروں میں تھا، سونا ہے، چاندی ہے، یا کوئی اور مال ہے جس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، وہ اللہ کے رسول کے پاس لاتے کہ اللہ کے رسول یہ ہم زکوٰۃ کی مد میں آپ کے پاس لائیں۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ کو تو زکوٰۃ سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کے اوپر تو صدقہ بھی منع ہے، حرام ہے، زکوٰۃ بھی حرام ہے۔ اسی لیے اب بھی جو سید ہوتا ہے صحیح معنوں میں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، وہ صدقہ بھی نہیں لے سکتا۔ تو سادات میں زکوٰۃ ممنوع ہے، آل رسول پر زکوٰۃ منع ہے۔ وہ جو زکوٰۃ ہے جو لوگ لایا کرتے تھے رسول اللہ کے پاس، وہ تقسیم کرنے کے لیے کہ آپ لے لیں اپنے ہاتھوں میں اور آپ تقسیم فرما دیں، غربا میں، مستحقین میں، ناداروں میں، ان میں تقسیم فرما دیں۔ تو مطلب ان کا کیا ہوتا تھا صحابہ کا کہ ہمارے صدقات، ہماری زکاتیں اللہ کے رسول کے ذریعے تقسیم ہو جائیں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہمارا مال پہنچے گا تو ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ لگ جائیں گے، چھوئیں گے اس مال کو، تو ہمارا مال اور پاک ہو جائے گا اور برکت آ جائے گی اس میں، بقیہ مال میں۔ اور رسول اللہ کے پاس ہم مال دے رہے ہیں، اب یہ جو مال تقسیم ہوگا یہ اللہ کے رسول کے ذریعے تقسیم ہوگا،
اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آج بھی لوگ علماء کرام کے پاس، مشائخ اعظام کے پاس اپنی زکاتیں لے جاتے ہیں یا اپنا صدقہ دیتے ہیں، چاہے صدقہ نافلہ ہی صحیح، ان کے ذریعے سے تقسیم کرواتے ہیں تاکہ برکت حاصل ہو اور سعادت ملے، اجر و ثواب ملے. اس لیے ان کے وسیلے سے اپنے صدقات کو تقسیم کرتے ہیں. چنانچہ کوئی بھی قوم اپنا صدقہ لاتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مال کو وصول کر کے اس کے حق میں دعا فرماتے. ابھی آپ نے یہ آیت شریفہ سنی سورۃ التوبہ کی، اس میں آپ نے کیا سنا؟ اللہ نے فرمایا اے رسول ان کے مالوں میں سے، آپ کے صحابہ مسلمان، ان کے مالوں میں سے آپ زکوٰۃ وصول کر لیں تاکہ آپ ان کو پاک اور صاف کر دیں. آپ کی برکت سے، آپ کے صدقے میں، آپ کے توسل سے یہ بھی پاک ہو جائیں، ان کے مال بھی پاک ہو جائیں، ان کی جان بھی پاک ہو جائے، یہ ان کو معلوم ہو جائے، اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائیں، دعائے رحمت فرمائیں. اور پھر یہ بھی فرمایا ان صلاتک سکن لہم، یہ اللہ نے فرمایا. کتنی بڑی بات ہے. فرمایا آپ کی دعا ان کے حق میں سکون کا باعث ہے. اللہ اکبر. یعنی ان کو چین ملے گا. جیسے آج اگر کوئی عالم، کوئی پیر و مرشد مرید کے حق میں دعا کرے تو اگر صادق سچا مرید ہوگا تو اس کے دل کے اندر تو سکون آئے گا. آہا ہمارے مرشد نے ہمارے لیے دعا کر دی. یہ ہوتا ہے شرعی مسئلہ. تو اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے محبوب، یہ آپ کے پاس آ جائیں اپنا مال لے کر، تو آپ ان کا مال بھی لے لیں تقسیم کرنے کے لیے اور ان کے حق میں دعائیں خیر کر دیں تاکہ ان کو دوہرا فائدہ ملے. دیکھیں دوہرا فائدہ کیسے ملے گا؟ ڈبل فائدہ. ایک تو یہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اپنی، اس کا ثواب مل رہا ہے. ایک یہ کہ یہ آپ کے پاس لا رہے ہیں، اس کا بھی ثواب مل رہا ہے، آپ کے ہاتھوں تقسیم فرما رہے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اس کا فائدہ مل رہا ہے، دعا مل رہی نا ان کو. تو اللہ فرماتا ہے ان صلاۃ سکن لہم، کہ آپ کی جو ان صلاۃ کا سکن لہم، آپ کی دعا ان کے حق میں سکون، چین، قرار کا باعث بنے گی. ان کا دل خوش ہو جائے گا. ہاں اللہ کے رسول نے ہمارے لیے دعا کر دی. حضور کی دعا معمولی بات ہے کوئی؟ آج ہم ایک دوسرے سے دعا کرواتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے. وہاں صحابہ کرام رسول اللہ سے دعا کروا رہے تھے اور کروایا کرتے تھے تو کیا سکون نہیں ملتا ہو؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ آپ کی دعا تو ان کے دلوں کا اطمینان ہے، ان کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے ہمارے لیے دعا نکل گئی. اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اگر مشائخ اپنے مریدین کے حق میں دعا کر لیتے ہیں تو جو سچا مرید ہوگا اس کے دل میں ٹھنڈک پڑے گی کہ ہمارے شیخ، ہمارے پیر و مرشد کی دعا ہمارے لیے نکلی. اس کا ایمان ہوگا اس دعا پر کہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گی دعا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے ان کے لیے جو حضور کے پاس اپنا مال لاتے تھے. اللہم صلی علی آل فلاں. فلاں مطلب جو بندہ آتا تھا اس کا نام لیا کرتے تھے. اے اللہ
اس بندے کے آل پر یعنی گھر والوں پر بھی رحمت نازل کر. اللہم صلی علی، یہاں رحمت کی دعا ہے. ہم جب حضور پر درود بھیجتے ہیں تو پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اے اللہ ہمارے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر اور ان کی آل پر بھی رحمت نازل کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لانے والے کے لیے دعا فرماتے تو یہ فرماتے تھے اللہم صلی علی آل فلاں. فلاں سے مراد نام لیتے اس کا حضور، کیونکہ مختلف لوگ لاتے تھے نا، تو بس اس طرف اشارہ ہے کہ فلاں کے حق میں اور اس کی آل کے حق میں رحمت نازل کرے. اللہ انہوں نے تیری بارگاہ میں اپنا صدقہ دیا ہے، اپنی زکوٰۃ دی ہے، میرے پاس لائے ہیں، میرے ہاتھوں سے تقسیم کروا رہے ہیں. یا اللہ تو ان پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر. اب یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن ابی اوفا، یہ کہہ رہے ہیں اپنے والد کے حوالے سے، ابی اوفا کے حوالے سے. عبداللہ بیان کر رہے ہیں اپنے والد کا ذکر قصہ. فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، میرے والد بھی اپنا صدقہ لائے حضور کے پاس، یعنی جس طرح اور لوگ لا رہے تھے نا زکاتیں، یہ لیجیے یا رسول اللہ قبول فرمائیے، تقسیم فرمائیے. ایسے میرے والد ابی اوفا بھی آئے اپنا صدقہ لے کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول فرما لیجیے اور تقسیم کر لیجیے. فقال، اب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ صدقہ لیا تو فرمایا اللہم صلی اللہ علی آل ابی اوفا. اے اللہ ابی اوفا کی اولاد پر رحمت نازل کر. اللہم صلی علی آل ابی اوفا. اے اللہ ابی اوفا کے آل پر رحمت نازل کر. یہ حدیث یہاں پر الفاظ ختم ہوئے. اب اس سے کیا معلوم ہوا جو ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کی یہ دعا، یا اللہ اس پر رحمت نازل کر. ہم لوگ تو اللہ کے رسول پر رحمت نازل ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، اس کو ہم درود شریف کہتے ہیں، رات دن درود پڑھتے ہیں. لیکن نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم تو حضور پر بھی درود بھیجتے ہیں اور حضرت ابراہیم پر بھی درود بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور حضور کی آل اور حضرت ابراہیم کی آل پر بھی دعا کرتے ہیں رحمت کی. تو یہ تو ہم کر رہے ہیں، وہاں تو اللہ کے رسول خود دعا کر رہے ہیں صحابہ کے لیے. جو صدقہ لا رہا ہے، جو زکوٰۃ لے کر آ رہا ہے تقسیم کروانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے دست مبارک بلند کر رہے ہیں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا یہ تو سمجھے لوگوں کی عید ہو گئی. کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول دعا کر لے تو قبول ہونے میں کوئی شک ہے کیا؟ شک کرنا ایمان والے کا کام تھوڑی ہے. اہل ایمان کا کام تو یقین کرنا ہے کہ بس اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیا بیڑا پار ہے. تو اللہ کے رسول ہاتھ اٹھایا کرتے تھے یا اللہ فلاں کی آل پر رحمت نازل کر. پھر جب ابی اوفا اپنا صدقہ لائے تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے بھی دعا فرما دی، اے اللہ
آل ابی اوفا پر بھی رحمت نازل کر. اب جب رحمت نازل کرنے کی دعا فرمائی تو اللہ نے اس کا ثبوت دے دیا آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی تھی، سورۃ التوبہ کی آیت شریفہ، کہ آپ کی دعا ان کے دلوں کا سکون ہے. دل کو اندر ان کے ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، قرار آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، تسکین نازل ہو جاتی ہے. بڑی بات ہے. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہوں گے تو صحابہ کے دلوں میں کیا ٹھنڈک پڑتی ہوگی؟ یہ تو وہی جانتے ہیں، ہے نا، جو دیکھ رہا ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے دیکھنے والا کسی بات کا، ایک ہوتا ہے سننے والا. دونوں میں فرق آ سکتا ہے. دیکھنے والا تو دیکھ کر سکون محسوس کر رہا ہے، سننے والا سن کر سکون محسوس کر رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. دیکھنے والا تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ان ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے، اس ذات پاک کو دیکھ رہا ہے، اس دعا کو اپنی کانوں سے سن رہا ہے. تو اس کے دیکھنے میں سننے میں تو بہت بڑا فرق ہے نا. تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور کو دیکھتے ہوں گے کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ اپنی زبان مبارک سے دعا کا کلمہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو ان کا دل کتنا ٹھنڈا ہوتا ہوگا، کتنا سکون پاتا ہوگا. اب ہم سن رہے ہیں تو ہمیں سن کر بھی سکون مل رہا ہے، سن کر بھی ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ کتنی اچھی دعا ہوتی ہے، رحمت کی دعا. اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت تو صرف مسلمان کا حصہ ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیں، کافر کے لیے رحمت کی دعا تھوڑی کی جاتی ہے، منع ہے، حرام ہے، گناہ ہے. کافر، مشرک، اس کے لیے کوئی رحمت کی دعا تھوڑی کر سکتا ہے، چاہے کتنا ہی کوئی دوست بھی ہو، کوئی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو. مگر رحمت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے ہم نہیں مانگ سکتے کہ اللہ کافر پر رحمت نازل کر. نہیں، مسلمان کے لیے مانگی جاتی ہے دعا رحمت کی، مغفرت کی، جنت کی. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی. اور ہم بھی اگر دعا کرتے ہیں تو رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس پر رحمت نازل کر. دیکھیں، ہم کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ اس پر رحمت نازل کر، اس کو جنت میں جگہ دے، اس کی مغفرت فرما، ہے نا. کسی بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم اس کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان پر اللہ کی رحمت ہو، رحمہ اللہ تعالی، اللہ کی ان پر رحمت ہو. یہ کہتے ہیں نا بزرگ کے لیے. تو رحمت کی دعا رات دن ہم کرتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کے لیے جب وہ مال لے کر آتے حضور کی خدمت میں تو حضور رحمت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے. اب علماء نے یہ فرمایا اس حدیث کو لے کر کہ یہ سنت ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ دینے والے کو دعائیں دے کہ یا اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی جان میں برکت دے، اس کی آل میں برکت دے، اس پر رحمت نازل فرما. ایسی دعائیں، اس کو برکت عطا کر. یعنی یہ سنت ہو گئی، مسنون عمل ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ عمل رہا ہے نا. اس حدیث میں آپ نے کیا سنا ہے کہ جب کوئی قوم، جب کوئی قبیلہ، یعنی مراد اس سے یہ حضور کے پاس صدقہ لاتا تو حضور اس کے لیے دعا کرتے تھے. تو حضور کا یہ معمول تھا، اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا. یہ نہیں کہ ایک بار کیا، آپ نے اپنی عادت شریفہ بنائی تھی. جب کوئی مال لاتا آپ کہتے ہیں یا اللہ اس پر رحمت نازل کر، یا اللہ اس پر اپنی رحمت کا سایہ فرما. عادت شریفہ تھی، عادت مبارکہ تھی. اس لیے علماء نے، محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ
ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ دینے والے کو دعائیں دے کہ اللہ اس کے جان میں مال میں برکت دے اور اس پر رحمت نازل کر. اور یہ دعا صدقہ نافلہ والے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور صدقہ واجبہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے. یعنی خیرات بھی کوئی لا کر دے رہا ہے کہ آپ تقسیم کر دیں, عام صدقہ دے رہا ہے اس کے لیے بھی دعا ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ دعا اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے ایک نیک عمل کیا ہے. صدقہ و خیرات نیک عمل ہے, عبادت کا درجہ رکھتا ہے, فالتو عمل نہیں ہے. صدقہ و خیرات کا حکم اللہ نے دیا ہوا ہے قرآن میں, نص قرآنی سے سنا ہے بھی آپ نے. اسی طرح اور بھی آیات میں صدقات دینے کا حکم دیا اللہ نے. تو جب بھی کوئی اپنا مال لائے تو اس کے لیے دعا کرے. اسی طرح اگر کوئی ہدیہ بھی پیش کرتا ہے, نظر پیش کرتا ہے بزرگان دین کی خدمت میں, اس کے لیے بھی دعا ہوتی ہے, یا اللہ ان کے مال میں برکت دے, ان پر رحمت نازل کر. چنانچہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو علماء نے یہ فرمایا کہ درود میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی آل اور ان کے صحابہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں. جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ, اے اللہ رحمت نازل فرما اپنے رسول پر, ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. اب علماء نے یہ فرمایا کہ یہ درود جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تبعاً پڑھ رہے ہیں, یعنی تابع ہو کر, ان کو تابع کر کے پڑھ رہے ہیں, اللہ کے رسول کے تابع کر کے. مستقلاً منع ہے, مستقلاً غیر نبی پر درود منع ہے. غیر نبی پر, نبی تو چونکہ معصوم ہوتا ہے اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں, ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہا جاتا ہے. فقہاء نے فرمایا کہ غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام نہیں, رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. اور جب درود پڑھا جائے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر ان پر درود بھیج سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ان پر مستقلاً درود نہیں ہوگا, الگ سے تابع ہو کر ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد, اس طرح سے ہوگا تو یہ درست ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آج کی حدیث پاک میں جو کچھ ہم نے سنا صدقے کے بارے میں, حضور کی دعا کے بارے میں, اور اس کے مسئلہ کو ہم نے جانا, اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ آج کی محفل و درس اور حدیث پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری حاضری قبول فرما. جو حدیث پاک پیش کی گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. صحابہ کرام, اہل بیت اعظام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچا. یا اللہ, یا اللہ ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر, بیماروں کو شفا عطا کر, بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر, بچے بچیوں کو نیک جوڑے عطا کر, سب کے رزق روزی میں فراخی عطا کر. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا